بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 23 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ میاں حضور صاحبزادہ میاں حضور ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ ہمارے پاس ہوتے ہیں سوالات اور حضرت دیتے ہیں جوابات، اور حضرت ہمارے سوالات کا کیا ہی احسن انداز میں جواب دیتے ہیں، اور ان کی گفتگو کو جب اپنی بیاض میں لکھا جائے تو دیکھ کر لگتا ہے کہ برسوں کے مطالعے سے جو ہم نے حاصل نہ کیا، ایک نشست میں وہ ہمیں مل گیا۔ تو یہ نشست علم کے قدردانوں کے لیے ہے، یہ نشست روحانیت کے متلاشیوں کے لیے ہے، یہ نشست ان کے لیے ہے جو کسی خانوادے سے متصل ہیں، یہ نشست ان کے لیے ہے جو کسی پیر کے مرید ہیں، یہ نشست ہے ان کے لیے جو اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، یہ نشست ہے ان لوگوں کے لیے جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی صحیح سے گائیڈنس نہیں ملتی۔ تو اس نشست کی قدر کرنی چاہیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ عذاب یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی آسمان سے پتھر برسیں یا آگ برسے، عذاب صرف یہی ہے کہ وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا فضل ہمیں عطا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہمیں نشستیں عطا کی کہ جس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم روحانیت کا علم سیکھتے ہیں، عملیات سیکھتے ہیں، اور بزرگوں کے واقعات اور باقاعدہ تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نشستوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے قدروں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے اور حضرت صاحب موجود ہیں۔ حضرت صاحب سے ہم سوالات کریں گے اور خوب سوالات کریں گے، اور جب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور سوال پر سوال کیے جاتے ہیں، اور حضرت مسکراتے ہوئے کیا ہی دل نشین انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ 2 آیتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں وہ کمال آیات ہیں کہ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 2 آیتوں کے پڑھنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی روحانیت کے تو کیا ہی کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے قریب بٹھایا اور بہت محبت دی، بہت شفقت دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کو اتنی شفقت دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ درود پڑھنے کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھا کرتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں مقبول بنا دینے والی یہ 2 آیتیں ہیں۔ کیا کمال آیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول بنا دینے والی بھی یہی آیت ہے کہ اس کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان بیان کی گئی ہے، اور دوسرے ہی حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی کمال شان بیان کی گئی ہے۔ یعنی محبوب اور محب کی کیا باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے راز ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے، ان کے اعمال جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے، اور اس کو ہم کیسے اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں، یہ تمام سوالات کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوں گے۔
سب سے پہلے تو حضرت کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, سلامت رہیں. آپ روزانہ ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم عنایت فرماتے ہیں اور ہماری تعلیم کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں برکتیں عطا فرمائیں. تو حضور آج کیا ہی مبارک ٹاپک ہے, سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. یہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ آیتیں ہیں, اور میں کئی بار آپ سے بھی سن چکا ہوں کہ آپ کی بھی پسندیدہ یہی ہے الحمدللہ. اور جب مجھے میاں حضور نے آپ کے پاس ایک مرتبہ بھیجا تھا تو آپ نے بھی مجھے یہ تعلیم فرمائی تھی. بالکل. اور کیا ہی کمال آیتیں ہیں, سبحان اللہ. تو حضور ان آیتوں کے بارے میں, ان کی روحانیت کے بارے میں, ان کے کمالات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام چاہنے والوں کو, اپنے تمام پیر بھائیوں کو, اپنے تمام مریدین کو, اپنے تمام شاگردوں کو, اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں, کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں, کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں, روحانیت حاصل کرنے کے لیے, عملیات سیکھنے کے لیے, سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خاندان کے اپنے اعمال ہیں, ان کی اجازت حاصل کرنے کے لیے جڑے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر کامیاب رمضان میں, اس نشست میں, اس محفل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. تقدیر کو بدل دینے والی یہ 2 آیات ہیں, انسان کو بدل دینے والی یہی 2 آیات ہیں, ناممکن کو ممکن بنا دینے والی یہی 2 آیات ہیں. عملیات کی دنیا ہو, روحانیت کا سفر ہو, یا پھر دنیاوی معاملات ہوں, ان سب میں کامل اور مکمل کرنے والی یہی 2 آیات ہیں. آپ چاہے جادو میں جکڑے ہوئے ہوں, آپ چاہے آسیب میں جکڑے ہوئے ہوں, آپ چاہے نظر بد کا شکار ہوں, آپ اپنی دنیاوی معاملات میں تباہ و برباد ہو چکے ہوں, یہی قرآن کی 2 آیات آپ کو پھر سے آباد کر دیتی ہے. سبحان اللہ. آپ کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو, آپ کتنے ہی بکھرے ہوئے کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ کا رہنما اور آپ کا جو رہبر ہے نا, وہ محسن انسانیت ہے. جو کوئی شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے, وہ اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیتا ہے, اور جس نے اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا, وہ پھر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہو گیا. اور یہی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام سلاسل, تمام خانوادوں کی جان ہے. اگر میں کسی بھی سلسلے کی میں بات کرتا ہوں اور اس سلسلے کے جتنے بھی اعمال کی بات کرتا ہوں, جتنے بھی ذکر و اذکار کی بات کرتا ہوں, جتنے بھی ریاضتوں کی بات کرتا ہوں, تو ان سب کا جو قلب ہے نا, یہی 2 آیات ہیں. یعنی کہ یہ سلسلے کی جان, یہ سلسلے کی شان, یہ سلسلے کی آن ہے. اور یہ سلسلے جتنے بھی سلاسل کے اندر روحانیت ہے, جتنے بھی اہل سلاسل, جتنے بھی اولیاء کرام اپنے کمال کو پہنچے ہیں, یہ وہ آیت ہے کہ جب کوئی ولی اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے نا, پھر وہ اس مقام و مرتبے سے گرتا نہیں ہے جب تک وہ اس آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے. کیونکہ یہ آیت قرآن کی وہ آیت ہے کہ جنہوں نے گمراہوں کو ہدایت دی,
کہ جنہوں نے ولیوں کے درجاتوں کو بلند کیا، کہ یہاں تک کہ اگر کوئی ولی کو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کی روحانیت اس کے درمیان حجاب بن جاتی ہے۔ اگر تم چاہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ رہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ نعمتیں ختم کر دی گئیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ وہی نعمتیں قیامت تک تمہاری اولادوں کے ساتھ رہیں، تو تم سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو ضرور یاد کرنا، کیونکہ یہی وہ 2 آیتیں ہیں جو تمہیں گرنے سے بچاتی ہیں، یہی وہ 2 آیتیں جو تمہارے سلوک کو مکمل کرتی ہیں، یہی وہ 2 آیات ہیں جو تمہارے عملیات کی دنیا میں تمہیں عروج تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ جو کچھ قرآن میں ہے یہ سمجھ لیں کہ یہی 2 آیتیں اس پورے قرآن کی کنجی ہیں، کہ جس طرح ہم کسی محل کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب تک ہمارے پاس کنجی نہ ہو ہم اس کی روحانیت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس عمارت کے اندر خزانہ موجود ہے، جب تک ہمارے پاس اس کی چابی نہ ہو تو وہ خزانے کے ہم مالک نہیں بن سکتے، لیکن ہم اس خزانے کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کی خوشبو کو سن سکتے ہیں۔ یہ وہی روحانی خزانہ ہے جو اس قرآن میں موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جن نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، جن نعمتوں کے اللہ تعالیٰ تمہیں بشارتیں دی ہیں، تو تم چاہو کہ وہ تمام نعمتیں تم کو حاصل ہوں، تم کو ملے، اس کا کچھ حصہ تم کو ملے، تو تم خود اور اپنی اولادوں کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یاد کراؤ، کیونکہ یہ جب تم اپنی اولادوں کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یاد کراؤ گے تو تم ایک پہلو سے نکل جاؤ گے، تم مصاحب سے نکل جاؤ گے، منافقین کی صف سے نکل جاؤ گے، دشمنوں کے شر سے نکل جاؤ گے، حاسدین کی حسد سے نکل جاؤ گے، کیونکہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس آیت کے بدلے عطا فرماتا ہے، پھر وہ نعمت آپ کی تمام نعمتوں کی محافظ ہوتی ہے، پھر وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، پھر وہی نعمتیں تمہاری اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں، جس طرح سلاسل کے اندر نعمتیں ایک دوسرے خلفاؤں کو امانت کے طور پہ تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ ہے کہ جو قلبی سلسلہ ہے، لیکن ایک آپ کا نسبی سلسلہ بھی ہے۔ قلبی سلسلے کی تو سب کو فکر ہے، لیکن اپنے نسب کی فکر کسی کو نہیں۔ آپ کسی ولی کامل کی صحبت میں ہیں، لیکن آپ کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، وہ اس صحبت سے محروم ہے، تو کیا آپ نے جو اس ولی کامل کی صحبت سے حاصل کیا، آپ نہیں چاہو گے کہ آپ کی اولادیں بھی وہی کچھ حاصل کریں جو میں نے کیا؟ اگر آپ چاہو کہ تمہاری کوئی محنت ضائع نہ جائے، اگر تم چاہو تمہاری کوئی ریاضت ضائع نہ ہو، تو تم اپنے آپ کو سورہ توبہ کے حوالے کر دو، کہ تم خود اور اپنی اولادوں کو سورہ توبہ یاد کراؤ، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سورہ توبہ جو شخص یاد کر لیتا ہے وہ منافقوں کی صف سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے اور یہ سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں وہ ہیں کہ جو یاد کر لیتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق کو یہ یاد نہیں ہوگی صورت۔ سبحان اللہ، یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی شخص پورے قرآن نہیں پڑھا ہوا، کوئی شخص اگر سورہ توبہ پوری حفظ نہیں کر سکتا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے جز کو تم حاصل کر لو، جس نے جز یاد کر لیا اس نے کل کو پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ وہ 2 آیتیں شاہ صاحب کہ جس کے پڑھنے والے پر قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ قرآن خود ایک معجزہ ہے، سبحان اس کے اندر چھپی ہوئی وہ روشنیاں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ تم پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ اس کلام کی، اس آیت کی خصوصیت ہے، اس کے کمال کا درجہ ہے کہ اگر سالک سلوک کے مقام پہ کہیں ٹھہر جائے، حالت قبض اس پہ طاری ہو جائے، تو اولیاء کرام اس کے حالت قبض کو توڑنے کے لیے سورہ توبہ کی آیات اس کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ سورہ توبہ کی اس آیتوں میں یہ کمال ہے کہ یہ حالت قبض کو ختم کرتی ہے۔ یعنی کہ حالت قبض وہ کہ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک نہیں پہنچ رہا، ایک درجے سے نکل کے دوسرے درجے پہ نہیں پہنچ رہا، ایک منزل سے نکل کے دوسری منزل پہ نہیں پہنچ رہا۔ تو پھر جب یہی آیت کی روحانیت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ انسان کو ایسے مقام پر لے جاتی ہے، ایسے آپ کو مقام و مرتبے پہ لے جاتی ہے کہ جس پہ ولیوں نے رشک کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم صرف اس آیت کو جان لو نا تو تم دنیا کے، آخرت کے، ہر چیز کے معاملے سے بے فکر ہو جاؤ اگر تم اس آیت کو جان لو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے پہلا حصہ جو ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ، کہ یہ رسالت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص الیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے ان کو۔ اب یہ دیکھو کمال کی محبت، دیکھو رسول کی امت کے ساتھ، اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ اور محبوب کی امت کے ساتھ کمال کی محبت ہے۔ یعنی کہ جو تکلیف تم اٹھاتے ہو، جو مشقت تم اٹھاتے ہو، جو شخص تمہیں تکلیف دیتا ہے، جو شخص تمہیں ایذا دیتا ہے، جو تمہارا دل توڑتا ہے۔ اب تمہارا دل ٹوٹا، ایک اولاد کا دل ٹوٹا تو ماں کو کیا گراں گزرتی ہے؟ مثال کے طور پہ ماں تکلیف میں آتی ہے نا کہ میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ بیمار ہے، اس کو ذرا سی کوئی ایذا پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشقت کا کوئی کام اس کو پڑتا ہے تو ماں کتنی بے چین ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ محبوب تمہارے حریص ہے، ان کو بڑی گراں گزرتی ہے وہ تکلیف جو تم اٹھاتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ہمارے حال سے واقف ہیں، سبحان اللہ، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارے کام کرنا، ہمارے گناہ کرنا، ہمارے ثواب کے کام کرنا، ہمارے نوافل پڑھنا، ہمارا عبادت کرنا، سب کچھ کرنا حضور جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، کیونکہ گرہ گزرتا ہے۔ اب گرہ کس کو گزرے گا؟ جو دیکھے گا، جو مشقت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا۔ اب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم سب سے پہلے کس کو پکارتے ہو؟ ایک لفظ نکلتا ہے منہ سے، ماں کا، کیونکہ تم ماں کے قریب ہوتے ہو، یا تم جس سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ تم اس کو پکارتے ہو جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، کسی بیماری میں ہوتے ہو، کسی مصائب میں ہوتے ہو، کسی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہو۔ اور یہاں پہ تو حضور تمہیں خود دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو بڑی گرہ گزری ہے۔ اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ کہ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے ہیں، یعنی کہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جب بارگاہ الہی سے آپ کو 3 سوال عطا کیے گئے کہ اے میرے محبوب آپ مانگیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے امت کی بخشش۔ آپ سے پھر کہا گیا کہ حضور محبوب آپ مانگیں، آپ نے فرمایا کہ میرے امت کی بخشش۔ اور تیسری دعا آپ نے اپنے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دی، کس کے لیے؟ وہ بھی امت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ رسالت ہے کہ جب تک ہم گواہی نہیں دیں گے ہم پر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جب تک ہم توحید کا اقرار نہیں کرتے ہم رسالت تک نہیں پہنچتے، اور جب ہم رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔
یہاں پہ رب تم سے پہلے گواہی لے رہا ہے، یہ رسالت بیان ہو رہی ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی کہ پس پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، آپ بغداد کے بہت بڑے شیوخ میں سے گزرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ واعظ دے رہے تھے، آپ بیان کر رہے تھے اپنے مریدین میں، اور آپ کے جو مریدین تھے وہ تمام کے تمام علماء کرام تھے، اور آپ کی مجلس کے اندر ایک مجذوب آ جاتا ہے، ایک دیوانہ آ جاتا ہے، اور وہ دیوانے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ دروازے سے داخل ہوئے کہ جب آپ کی نظر آپ پہ پڑی آپ نے بیان دینا بند کر دیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، جب آپ اپنی جگہ سے اٹھے تو تمام کے تمام شاگرد اٹھ گئے۔ آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب خود گئے اور آپ نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور ان کو بٹھایا۔ تو آپ کے شاگرد تھے، ان کو تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون مجذوب ہے، اور کہنے لگے یہ مجذوب تو یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے کیسے اٹھے حضرت؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جن کے سلسلے سے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں۔ کون بوسہ دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد ان سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے اور درود شریف جب مجھ پہ پڑھتا ہے تو، اور پھر صوفیوں کے نزدیک ہمارے اہل سلاسل بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے لیکن یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت ضرور پڑھے، اور اس کے بعد ایک درود ہے، چھوٹا سا درود جو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، جو مقبول بارگاہ بھی ہوئے اور مقبول محبوب بھی ہوئے۔ وہ کون سا درود ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، اور کمال اور جامع درود ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نماز کے بعد ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے طریق پر، ہمارے خانوادے میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا باقاعدہ طور پہ حکم دیا جاتا ہے مریدین کو۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ آپ 10 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، اور پھر آپ کمال دیکھیں گے اپنے اندر۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ اگر آپ نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس ترتیب سے پڑھتے ہیں، چاہے ایک بار پڑھ لیں چاہے 10 بار پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جن نمازوں کے درمیان آپ نے یہ پڑھا ہے، جیسے مغرب میں پڑھا ہے اور پھر عشاء کا وقت آئے گا، تو مغرب سے عشاء کے درمیان بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، اور وہ ایسا رہتا ہے جیسے گویا عبادت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو درمیانی حصہ ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہو، چاہے وہ رب کی عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ رب کا ذکر کر رہا ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی عبادت سے غفلت میں نہیں لکھا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف اور صرف برکت اور کمال کس آیت کا ہے؟ سورہ توبہ، سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب جب ابتدائی حال میں، ابتدائی وقت میں مجھے میرے مرشد نے جب اپنے قریب کیا نا، تو سب سے پہلے مجھے یہ 2 آیتیں تعلیم کی کہ تم یہ یاد کر لو، ورنہ مجھے یاد نہیں تھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا ان آیتوں کے بارے میں اس وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب میں نے قرآن کھولا، سورہ توبہ نکالی اور سورہ توبہ کے آخری 2 آیت پر آیا، پھر میں نے لقد جاکم سے یاد کیا،
اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں نے یہ آیت نہ پڑھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر کم و بیش دیکھیں تو 24 سال بنتے ہیں۔ 24 سال۔ ہاں، اور پھر کہا میں نے کتنا پڑھوں، کہا کتنا کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بس اب یہی پڑھنا ہے۔ جب تم اپنے دوسرے اعمال سے فارغ ہو تو اپنے ورد میں اپنی زبان پہ اس آیت کو رکھو، پھر تم اس کا کمال دیکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب اس وقت میں کہ جب ہمارے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے تھے، اور وہ دشمن جو شیاطین دشمن تھے، وہ دشمن جو جنات دشمن تھے، وہ دشمن جو جادوگر دشمن تھے، کہ جب ہم اس دنیا کا سفر کر رہے تھے کہ جو اندیکھی دنیا ہے، جو عجائبات کی دنیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ بڑے سے بڑے جادوگر بھی اس نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے جب بھی کسی حصار میں دیکھا تو اسی آیت کے نور کو دیکھا سبحان کہ اللہ جس نے مجھے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کی اتنی برکت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا وہ اسی آیت کے بدلے عطا فرمایا، سبحان اللہ اسی آیت کی برکت سے عطا کیا، سبحان اللہ اسی آیت کی روحانیت سے عطا کیا۔ اور یہی وہ آیت ہے جو آج بھی میرے مرشد کی زبان پر ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے جس کو آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ میری پسندیدہ ہے اور آپ اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں؟ تو مسکرائے، کہنے لگے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں بتایا۔ اس ہی جب میری یہ کلام ہوا تو میں نے دوسرے دن ہی دیکھا کہ میں حضور تخت پہ بیٹھے ہوئے اور سورہ توبہ کی آخری دو آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہ میں نے دیکھا کہ وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ ہیں، اور ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی اونچی جگہ پہ کوئی اسٹیج لگا ہوتا ہے اور نیچے لوگ ہیں سب، اور لوگ ہی لوگ ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں، لوگ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور میاں حضور بیٹھے ہوئے اور دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آخری دو آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے حکم دیا کہ واجد کو بلاؤ۔ کیا؟ واجد۔ اب یہ اعلان ہوا، اب میں نے بولا پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں، اس مجمع کے اندر پتہ نہیں کتنے واجد ہوں گے، کہ جیسے ایک بادشاہ بیٹا ہوتا ہے نا، صحیح۔ اب وہ اعلان کرے اپنی سلطنت میں تو کتنے واجد نکلیں گے اس میں نہیں اس توجہ میں نہیں، میں نے بس میرا یہ آیا کہ نام پکارا ہے۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے تجھے سمجھ آواز نہیں آ رہی تجھے، تمہیں بلا رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا مجھے بلا رہے ہیں تو یہ تو اتنے بلندی آسمان پہ ہے، میں چڑھوں گا کیسے؟ انہوں نے کہا ہاتھ دو اپنا، انہوں نے میرے ہاتھ دیا، جو کر کے کھینچا تو میں وہیں اسٹیج پہ موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھے فرمایا سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس حالت میں بھی ایک بیداری کی حالت میں اجازت دی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس مشاہدے کی حالت میں اجازت دی، سبحان اللہ۔ عالم رؤیا میں بھی اجازت دی۔ سبحان اللہ۔ اور شاہ صاحب آپ کو اگر ڈر ہو، ڈر، دیکھیں انسان کے اندر دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں، ایک خوف خوف اور ایک ڈر۔ ڈر اور خوف، صحیح۔ جو شخص سورہ توبہ کی آخری دو آیات پڑھتا ہے، دیکھیں ڈر ہے ایک اور ایک خوف ہے، دو ہے، یہی دو آیت ہے۔ سبحان اور اللہ۔ جو شخص یہی دو آیتیں پڑھتا ہے وہ ڈر و خوف سے بالکل بری و ذمہ ہو جاتا ہے، مخلوق کے ڈر سے، مخلوق کے بھی ڈر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈر کسی کا بھی ہو، مطلب وہی ہے کہ خالق کا ڈر بڑھتا جائے گا۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، جی، میں اس ڈر کی بات کر رہا ہوں جو ایذا دیتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتی ہے، صحیح۔ ایک عام انسان کے لیے۔ بھائی خوف یہ ہے نا کہ چھن نہ جائے، جی، وہ مستقبل کا ہے، ڈر حال کا ہے، صحیح۔ یعنی کہ حال بھی محفوظ اور مستقبل بھی محفوظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نے جو کچھ کمایا ہے تمہیں یہ خوف ہے کہ یار یہ ختم نہ ہو جائے،
یہ نعمت نہ چھن جائے، یہ چیز نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 آیت کی برکت سے تمہیں ڈر اور خوف دونوں سے محفوظ کر دیا، اور تمہیں اس صف میں لا کھڑا کرا کہ جس کے بارے میں وہ آیت نہیں ہے قرآن کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی کہ جب وہ تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کرے گا نا، تو سب سے پہلے تمہارے اندر سے ڈر و خوف ختم کرے گا، اور ڈر و خوف تمہاری اس آیت نے ختم کر دیا تو تم ولیوں میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں. بالکل نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ولیوں کی بات ہے. ولی تک پہنچنا تو ایک سفر کرنا ہے نا. اب ایک بندہ ابتدا میں ہے، یہ آیت اس کو ابتدا میں ہی ولی بنا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنے مراتب، اپنے مرحلے بعد میں طے کرتا ہے کہ جب سفر میں قدم رکھتا ہے تو وہ ولی ہوتا ہے. سبحان یہ صرف اس عمل کی برکت ہے، یہ اس عمل کے کمال ہے، اسی کی روحانیت ہے بس. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم چاہو نا کہ تم رب کے پسندیدہ بن جاؤ، اگر تم چاہو نا کہ حضور کا رخ، نظر عنایت، اللہ نظر رحمت اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہاری طرف ہو جائے تو تم اس آیتوں کو یاد کر لو. سبحان اللہ. اور اگر تم چاہو کہ تمہیں یہ توفیق دے اللہ کہ تم عمرے کی سعادت کو جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تم حاضری دینے جاؤ روزہ رسول پر، تو تم اس آیتوں کو اپنی زبان میں رکھ کے داخل ہو. سبحان اللہ. شاہ صاحب تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی نا کہ جن نعمتوں کی حسرت ولیوں نے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس آیتوں کی جو نعمتیں ہیں نا، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے نا ایک چیز کی لمٹ ہے، جی. اس کی جو نعمتیں ہیں نا، اس کی آیت کی جو برکتیں ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جن نعمتوں کے ولیوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم صرف اس آیت کو یاد کر لو تو رب نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا، سبحان اللہ. اور یاد نہ ہوئی تو سمجھ لینا تم میں کوئی خامی ہے. پھر سبحان اللہ. یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ منافق کو یہ آیت یاد ہی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی یاد. یہ میں نہیں کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ پہلے آپ کے اندر سے نفاق نکالے گی پھر یاد ہو جائے. بالکل آپ کے اندر سے نفاق نکالے گی ہے. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ یہ داخلی اس وقت ہوگی کہ جب نفاق نکلے گا، اللہ. وہ نہ داخلی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یعنی مبتدی کو سب سے پہلے ابتدا کرنے والے کو اس آیت پر اتنی ریاضت کرنی ہے کہ وہ یاد ہو جائے. یاد ہو جائے. اور سب سے بڑی شاہ صاحب بات کہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ اس کی عمر طویل ہو، عمر طویل ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو، سبحان اللہ اس کو بیماری نہ ہو کوئی. سبحان اللہ. کہ جیسے صحابی رسول نے حسرت تمنا کی تھی نا کہ بنی اسرائیل کی تو عمر 100 سال ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال ہوا کرتی تھی، ہماری عمر اتنی نہیں ہے. ایک حسرت تھی نا. سبحان اللہ. اگر تم چاہو نا کہ تمہاری عمر طویل ہو تو تم ان آیتوں کو روز پڑھا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ میں نے اپنے مرشد کے زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص سورہ توبہ کے آیاتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو موت نہیں آتی. موت نہیں آئے گی اسے. جب اس کا وقت مقرر ہے نا، اس وقت وہ بھول جائے گا آیت کو پڑھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا راز بتا. یعنی کہ یہ آیت موت کا بھی علاج ہے. اللہ اکبر. یعنی اس شخص جو یہ پڑھنے والا ہے، ریاضت جو اس پر کرتا ہے، روزانہ پڑھ رہا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور جب لکھا ہوا ہے موت تو وہ اس دن بھول جائے گا پڑھنا. اب ایک ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے نا، آپ یہ آیت کثرت سے پڑھتے تھے. آپ کو خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ملنے کے مشتاق نہیں ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر.
آپ نے پھر یہ آیت چھوڑی اور اسی دن آپ کا انتقال ہو گیا، اسی رات کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور رہ کیا گیا؟ رہ کیا گیا؟ تمہیں دنیا بھی مل گئی، تمہیں آخرت بھی مل گئی۔ سبحان اللہ، مطلب حسرتیں نکالنے والی صورت ہے، بالکل نکالنے والی صورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آیت تمہارے دلوں کو پاک کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے ایمان کو بڑھاتی ہے، اللہ اکبر، تمہاری دنیاوی نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے، سبحان اللہ، تمہارے رزق کو بڑھاتی ہے، سبحان اللہ، تمہاری غربت ختم کرتی ہے، اللہ اکبر، تنگ دستی ختم کرتی ہے، سبحان پریشانیاں ختم کرتی ہیں، سبحان تمہیں مصاہب سے نکالتی ہے، اللہ اکبر، تمہیں مقبول بارگاہ کرتی ہے، آہا، تمہیں مراد بناتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں آسمانوں کی ان بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے کہ جس گمان نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بعض بزرگوں کو ولایت صرف یہ آیت یاد کرنے پہ ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آیتیں یاد کر، صرف یاد کرنے پہ ان کو ولایت ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مبارک آیتیں ہیں حضور۔ اس آیت کو ہم نہیں سمجھتے، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے نا تو وہ 18,000 عالمین کا سفر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پڑھنے والے پر 18,000 عالم سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مشاہدات، اتنے مشاہدات اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس آیتوں کا پڑھنے والا، اس آیتوں کا صاحب دعوات کی نظر سے کچھ اوجھل نہیں ہوتا۔ سبحان ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے چہرے سے غافل نہیں ہوتا، اور جس دن میں غافل ہوں اس دن میری موت واقع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یوں کہو کہ ہر وہ ولی کہ جو مادر ذات ولی تھا، جو مادر ذات ولی ہے، صحیح، کہ یہ ان کے سینوں کا راز ہے، یہ آیت کا ان کے اعمال ہے۔ اللہ اکبر، بارگاہ رسالت میں حضوری کے لیے بھی یہی پڑھیں۔ بالکل یہی پڑھے، اس کے بغیر یہ سمجھ لیں کہ آپ اس، جیسے آپ مثال ایک منزل کے قریب پہنچ گئے، اب منزل آپ کے سامنے ہے، آپ منزل کو دیکھ رہے ہو، ایک بڑی اچھی سی خوبصورت سی عمارت ہے، آپ پہنچ گئے کسی بھی اعمال کے ذریعے، لیکن آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اب آپ اندر، آپ نے داخل ہونا ہے، صحیح، تو یہ آیات جو ہے نا کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے۔ سبحان یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمارے سلاسل کے بزرگوں نے اس آیت کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، رحمۃ اللہ علیہ تعالی، سبحان اللہ، آپ کو بڑی محبوب تھی یہ آیت۔ سبحان اللہ، ہمارے دادا میاں حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان آپ کو بڑی محبت تھی ان آیتوں سے۔ ہمارے سلسلے میں ہر کڑی میں ہر بزرگ نے ان آیتوں کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اگر یوں کہوں نا کہ کوئی ایسا بزرگ ہے کہ جس نے اس آیت کو نہیں پڑھا ہوگا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور اسی لیے آپ نے یہ تعلیم بھی فرمائی تھی، اور یہ جیسے جیسے پڑھتے ہیں ایک سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بالکل طاری ہوتی ہے، اور وہ سرور سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ماتحت جو فرشتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ بڑی اعلیٰ شان والے فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے آپ اس کی کثرت کرو گے نا، آپ کے اندر شاہ صاحب ایک بات پیدا ہوگی، ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ جی، کیا؟ آپ کے اندر سے دوسروں کو خوشبو سے آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آیت کا نور، اس آیت کی برکت، اس آیت کی روحانیت اپنے پڑھنے والے کو معطر کر دیتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کبھی کبھی گائے گائے آپ کو ایسی خوشبو آئے گی کہ جیسے روزہ رسول سے آتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب 5A1 میں رہا کرتا تھا تو اس وقت آندھی چلی اور شاہ صاحب ایسی آندھی چلی کہ ہمارے جو کھڑکیاں تھیں نا اس کے دروازے تک ٹوٹ گئے تھے. مطلب کھڑکیوں کے جو شیشے تھے نا وہ ٹوٹ گئے تھے اور اتنی تیز ہوا اور مٹی والی ہوا چلی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا تھا کہ وہ گھر سے باہر چیز لینے نکلا تھا اور اس کی عمر اس وقت میرے خیال سے 7 سال تھی یا 8 سال تھی. اکیلا نکلا تھا جب وہ آندھی اچانک آئی تھی اور مقصد گھر والے اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ جیسے آج کچھ ہو جائے گا یا آج ختم ہو جائے گا سب کچھ. میرے گھر والے, میری وائف اور میرے بچے. اور میں جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا اور جب میں بھاگا نا تو اتنی تیز کہ آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا, اتنی تیز مٹی. اور خیر میں ادھر ادھر اس کو ڈھونڈ رہا, مجھے نہیں ملا. جب آندھی تھمی, جب وہ ختم ہوا تو وہ دور سے میں نے دیکھا کہ وہ چلا آ رہا ہے. میں نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ کہہ رہے تھے ہوا چلی تھی, وہ دکانداروں نے مجھے اندر لے کے شٹر وہ نیچے کر دیا تھا. پھر میں اس کو لے کر آیا اور جب گھر میں آیا نا شاہ صاحب ہمارے گھر میں وہی خوشبو تھی اور وہ خوشبو تقریباً 3 دن تک رہی تھی اور ہمارے گھر میں جو آتا تھا خوشبو کو محسوس کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 دن تک وہ خوشبو, پہلے دن تو ایسی رہی تھی کہ خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے. تم کتنے ہی مشکل میں, اسی بتانے کا مقصد یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ جو ایک خوشبو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ ہم بارگاہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں گئے تھے تو وہ مقام جو تھا ادھر سے ایک عجیب ایک کیا معطر ماحول تھا کہ وہ مطلب اس نے دل و دماغ روشن کر دیا. آپ نے دعا کرنے کے بعد فرمایا تھا چلو, میں نے کہا نہیں حضور یہاں بیٹھے, بہت لطف ہو رہا ہے. تو آپ تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے, آپ نے کہا بھائی اب چلو. میں نے کہا حضور تھوڑا اور ٹائم دے دیں. تو تقریباً میرے خیال سے 1-2 گھنٹہ جو ہے نا وہ رہی تھی اور وہ جو فضا میں خوشبوئیں تھیں سبحان اللہ, وہ ماحول بالکل 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 سبحان اللہ کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی طیبہ میں خوشبو ہے پسینے کی. اللہ اکبر. بے شک بے سبحان شک. اللہ. تو یہ آیت پڑھنے والا شخص ہمیشہ معطر رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس آیت کو یاد کریں. جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ اس آیت کو لازمی, اور ہمارے سلسلے میں جو داخل بیت ہوتے ہیں, جو سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اور جو کسی بھی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں, کم از کم اس آیت کو ضرور یاد کر لیں, ضرور یاد کر لیں. اب میں اس آیت کے عمل کرنے کے طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ لوگ کہ جو اس کے باقاعدہ طور پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں چلے جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی زندگی میں انہوں نے اعمال کیے وہ تمام کے تمام اعمال آپ کے مقبول بارگاہ ہو جائیں, تو اس آیت کا عمل اپنی زندگی میں ضرور کرنا. ورنہ ورد میں تو ہر حال میں رکھنا, اس کو ہر حال میں اس کو اپنے ورد میں رکھنا. میں نے ان آیتوں کو 3125 مرتبہ بھی پڑھا ہے شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں عشاء کے بعد بیٹھتا تھا تو سمجھ لیں کہ فجر کے وقت کے قریب قریب میں پہنچ جاتا تھا. سبحان اللہ بالکل. لیکن میں اس کو مکمل کیا. سبحان اللہ. لیکن ابتدائی وقت کے اندر میں آپ کو آسان سے اس کی ترتیب و طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ آپ اس آیت کو یاد کریں اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. اس کے علاوہ اگر اس کا عمل کرنا چاہیں تو آپ پرہیز کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, خوشبو کا استعمال کر کے 40 دن میں آپ نے اس کو 360 مرتبہ روز پڑھنا ہے, 40 روز تک. سبحان اللہ. 360 مرتبہ
40 آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس میں خیر کمنٹ میں ہے کہ خواتین کے لیے بھی کچھ تعلیم فرمائے اس میں. تو میری یہ دیکھیں نا، یہ بہنوں کے لیے ہے جو کچھ میں بتا رہا ہوں سب کچھ. سبحان اللہ. پتہ ہے کس لیے؟ جی وہ اس لیے کہ اگر باپ دیندار ہو تو دین اس کی حد تک رہتا ہے، اس کے گھر کی دہلیز تک رہتا ہے. سبحان اللہ. اگر عورت دیندار ہو نا سبحان اللہ. تو دین اس کی نسلوں میں چلتا ہے. سبحان اللہ. تو میرا کوئی بھی جو قرآن کی آیات میں تعلیم کرتا ہوں، جو پڑھائی کرتا ہوں، وہ سب سے پہلے میری بہنوں کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب بھی یہ کہتے ہیں نا کہ گود ماں دی درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے. تے ماں جے فاطمہ خاتون جنت ہوئے پھر پتر بھی سخی حسین بندا ہے. اور اگر تم چاہو کہ تمہاری اولاد ولی بنے اور ماں کے پیٹ سے ولی بنے، سبحان اللہ، تو اس عورت کو چاہیے کہ جب وہ حاملہ ہو تو اس آیت کا تلاوت کرنا شروع کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی جو اولاد پیدا ہوگی نا وہ ولی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بارہا ہم نے دیکھا ہے ولیوں کی، جیسے غوث پاک 15 پاروں کے حافظ، کہ میری والدہ 15 پاروں کے حافظ تھی. وہ بالکل جو ہے وہ دہراتی تھی، پڑھتی تھی، اور وہ باقاعدہ جو ماں کے شکم میں جو ہوتا ہے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. وہ تمہارے ہر اثر کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. یہی طب یہاں تک کہ جو تم کھاتے ہو نا اس کا بھی اثر اس کو ہوتا ہے، تم جو پیتے ہو اس کا بھی اثر اس کو ہوتا ہے. مطلب والدہ جو حاملہ خاتون ہے، بالکل اس کے بچے کو اثر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اچھا، طب بھی یہی کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ کسی اچھے چہرے کی طرف دیکھا کرے کہ تاکہ اولاد بھی خوبصورت ہو. بالکل وہ اس کے اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے بچہ. سبحان اللہ. اب وہ جو گفتگو کسی سے کر رہی ہوتی ہے بچہ سن رہا ہوتا ہے، بچہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے. کوئی بچہ بزدل نہیں ہوتا، ہم اس سے خود بناتے ہیں. اچھا. ہاں، کوئی بچہ کن ذہن نہیں ہوتا، ہم اس کو بناتے ہیں. والدین تو لے لے کے پھرتے ہیں کہ کن ذہن ہے، یہ ڈر لیکن رہا ہے. والدین وہ چیزیں ترک کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس سے غافل ہوتے ہیں. تو کیا معاملات ہیں یہ کہ جن سے بچوں کا خوف ختم کیا جائے؟ کبھی بھی اپنے گھر میں مایوسی کی بات نہ کرو، مایوسی کی بات نہ. کبھی بھی اپنے گھر میں کسی کی غیبت نہ کرو، اللہ اکبر. کبھی بھی اپنے گھر کے اندر کوئی نیگیٹو بات نہ کرو. صحیح. پھر تو سارے بچے رہ گئے پاکستانی، کیونکہ ہر گھر کا یہ معاملہ اللہ ماشاء اللہ. اس لیے رہ گئے نا کیونکہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا. جی بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جس سے اس نے اپنے بھائی کا گوشت کا، مردہ بھائی کا. بھائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ غیبت کرنے سے اثر کیا ہو رہا ہے؟ بھائی خون ہے نا. جی اس نقطے کو سمجھنا تھوڑا سا. جی جی. کیا بھائی، اس نقطے کو سمجھنا، یعنی کہ تم جو غلط بات کر رہے ہو، جو تم غیبت کر رہے ہو، غیبت کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے وہ بات کرنا جو اس میں ہے. ہاں، منع کیا ہے. جی ہاں، اس کی کوئی عیب بیان کرنا، کوئی بھی عیب بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اب اس کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ گویا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا. مردہ بھائی کا گوشت کھایا. جی ٹھیک ہے. اب یہ نقطہ یاد کرو کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی کے نیگیٹو پوائنٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ ہی کی اولاد پر ہوگا. اللہ اکبر. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے نا. جی میری آواز آپ سن رہے ہو، جی. آپ کے کان سن رہے ہیں، جی. آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے معاملات پیدا ہو رہے ہیں. کسی کے اندر کیفیت بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کسی کی کوئی کیفیت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ الفاظ اثر کرتے ہیں. جی. تو تم اپنے گھروں کے اندر سب سے بہترین طریقے کا شاہ صاحب یہ ہے
کہ اگر ماں اپنے بچے کی تربیت کرے نا تو اس کو کبھی بھی یہ نہ بولے کہ یہ کہ اس کو کسی کی عیب نہ بات کر رہا ہوں. نہ کرے کبھی بھی. اور اپنے خاندان کے جھگڑے، اپنے گھر کے جھگڑے، اپنے کاروبار کے جھگڑے، اپنے باہر کے جھگڑے کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے بیان نہ کرو. وہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہہ رہے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہو. صحیح. محبتیں کیوں ختم ہو رہی ہے آپس میں؟ چھوٹے بڑوں کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ چھوٹے بڑوں کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نا کہ وہ چھوٹے سن رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بڑوں کے ساتھ کیا کیا ہے. جی، نفرت کا بیج بویا. نفرت کا بیج جو ہے، یہی جو نفرت کا بیج ہے نا، یہ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، یہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اپنے گھروں میں. بالکل بالکل. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے سامنے اپنی بات کرو، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات بتاؤ. سبحان. اب ایک اسکول کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا یا میں کوئی دیکھ رہا تھا، میری نظر سے گزرا کہ اس کلاس ٹیچر تھی، اس نے اپنے بچوں سے کلاس میں پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک نے بولا میں ڈاکٹر، ایک نے بولا میں انجینئر، ایک نے بولا میں فلاں، ایک نے بولا فلاں. ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا خاموشی، اس سے پوچھا بیٹا تم نہیں بننا چاہتے؟ اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. نور الدین زنگی. نور الدین زنگی. آپ کا واقعہ ہے یہ جی. کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. تو فرمایا تم صحابی کیسے بنو گے؟ فرمایا وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں. میری ماں ان کے بارے میں مجھے بتاتی ہے. نور الدین زنگی کے اللہ کے ولی ہیں. ہاں ان کا واقعہ ہے یہ. جی. لیکن میں نے کہیں سنا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن مطلب واقعات مختلف ہو سکتے ہیں. ہاں 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 ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہ بالکل ہو اب سکتے کہہ رہے ہیں کہ صحابی بننا ہے. ہاں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ بچہ وہ بننا چاہتا ہے جو تم اس کو دکھاتے ہو، جو تم اس کو بولتے ہو، جو تم اس کو بتاتے ہو. اس نے اپنے گھر پر یہاں تو تم اپنے بچے کو یہ بولتے ہو بچہ پیدا ہوا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر بنے گا یہ. سبحان اللہ. اور جب جو سب سے نالائق ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو، مدرسے میں ڈال دو. لیکن اللہ کا فضل اور ہے، وہ کھوٹا سکہ ہی کام آتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے حضور کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، عالم بنتا ہے، تو پھر وہی زمانے کو لے کے چلتا ہے. بچہ جب ڈاکٹر بنتا ہے نا یا کسی پوزیشن پہ آتا ہے تو ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے ہیں، سبحان ڈرتے. اللہ. سبحان اللہ. لیکن بچہ جب عالم بنتا ہے نا، بچہ جب دین سیکھتا ہے، بچہ جب روحانیت سیکھتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. بالکل گستاخی نہ ہو جائے، میں سنبھل کے چلتا ہوں. سبحان اللہ. ماں باپ تمہارے لیے نعمت ہے، اور تم چاہو کہ تمہاری اولاد ہمیشہ تمہاری فرما بردار رہے تو سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ان کو یاد کراؤ. سبحان اللہ. تو تمہاری اولاد دنیا کے معاملے میں کامیابی عروج کو پہنچے گی. تمہارا بچے نے اگر یہ نیت کی نا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، تم اس کو بولو کہ تو ڈاکٹر بن، ہم تجھے سپورٹ کریں گے، ہم تیری فیس بھریں گے، ہم تجھے ڈاکٹر بنائیں گے، تو ڈاکٹر بن. لیکن اس آیتوں کو ضرور اپنے پیٹ میں رکھ، تو اس آیتوں کی برکت سے وہ ایک بہترین قابل ڈاکٹر بنے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر وہ ڈاکٹر بھی بن کر جس بھی فیلڈ میں رہے اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی. اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی. ڈاکٹر بننا کمال نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر تو آپ کو 1 لاکھ مل جائیں گے. صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن شفا تمہیں 1 لاکھ لوگوں میں نہیں ملے گی. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ شفا کے دروازے کھولتی ہے، سمجھ لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہے، ایسی شفا رکھی ہے کہ اگر تمہارا ظاہری مرض ہے تو وہ بھی ختم، سبحان اللہ. اور اگر تمہارا باطنی مرض ہے تو وہ بھی ختم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب یہ ڈاکٹر بھی پڑھے اور مریض بھی پڑھے. یہ میں کہتا ہوں ہر مسلمان پڑھے، سبحان اللہ. ہر دیکھنے والا پڑھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس آیت کے بارے میں ابھی تم جانتے نہیں ہو. جس دن اس آیت کا ایک ذرہ بھی تم پہ کھلا راز سبحان کہ اللہ. تم یہ بولو گے کہ میں نے پورے کل کو پا لیا. سبحان. ایک ذرہ تمہیں ملا اور تم نے کل سمجھ لیا. سبحان اللہ. اور جب اس کے اسرار ایک پہ ایک آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو تو پھر آپ کی زبان بند ہو جائے گی. سبحان اللہ. جے ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جاوے میرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سمجھ لو کہ یہ وہ آج کی نشست وہ ہے، آج کی محفل وہ ہے
کہ جو شخص اس کو یاد کر لے ہماری محفل مقبول بارگاہ ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہماری محنت رنگ لے آئی. سبحان اللہ. یہ آپ کی پورے جو ٹرانسمیشن اس کی جان ہے, نچوڑ ہے, پوری اس کا نچوڑ یہ آیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اس آیت سے جی کیا, اس آیت سے اس آیتوں کو پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کے پڑھنے والے پر نظر اٹیک تو کرتی ہے لیکن اس کو متاثر نہیں کرتی. سبحان, جان لیوا نظر, کوئی سی بھی نظر ہو, چاہے حاسدین کی نظر ہو, اور سب سے خطرناک نظر پتہ ہے کیا ہے؟ جی, حسرت کی نظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حاسد کی نظر اور حسرت کی نظر دونوں میں فرق ہے. ہاں 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 ہاں, صحیح صحیح صحیح. حاسد کی نظر تمہیں آہستہ آہستہ برباد کرتی ہے, لیکن حسرت کی نظر تمہیں ہر وقت برباد کرتی ہے. اللہ کہ اس کو مل گئی, مجھے نہیں ملی. اللہ. یہ حسرت ہے کہ مجھے بھی یہ ہوتا. یہ حسرت جو ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے. اسی لیے نظر حسد کی ہو یا نظر حسرت کی ہو, صحیح. حسرت کے دو پہلو ہیں, جی, ایک لالچ ایک محبت. ایک لالچ اور ایک محبت. صحیح. تو یہ آیت پڑھنے والا سمجھ لے کہ اس پہ اٹیک تو کرے گی نظر, نظر کو روک نہیں سکتے آپ, نظر کو روک نہیں لیکن اس سے متاثر نہیں ہوگے, تم تک پہنچے گی نہیں وہ نظر. ایسے کہ جیسے ایک بال ہے, اب بال دیوار پہ مارو گے تو بال واپسی آئے گی. اب بال میں نے ماری یعنی کہ نظر میں نے لگائی تو وہ لگی اور واپس آئی, وہ ٹھہری نہیں. تو جس نے حسرت کی نظر لگائی ہے اس پہ لوٹ جائے گی. کوئی سی بھی نظر ہو, کوئی سا بھی جادو ہو, کوئی سا بھی شیاطین ہو, کوئی سا بھی جنات ہو, اگر وہ اس پہ اٹیک بھی کرے گا نا تو وہ ایسی ہے جیسے ایک بال کے مانی. بس آپ کو ایک ضرب تھوڑی سی محسوس ہوگی کہ جیسے کوئی تکلیف ہوئی, کہ جیسے کسی نے کچھ آپ کو ایسے کر کے مارا ہے. سبحان اللہ. دیکھو یہ ان چیز سے نکل نہیں سکتے آپ. تقدیر الہی. تقدیر الہی ہے نا. سبحان اللہ. کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بال لگے گی. صحیح. لیکن ہماری تکلیف, لیکن اس آیت نے تمہاری تقدیر بدل دی. سبحان اللہ. کہ وہ لگی تو صحیح لیکن اس نے اثر کو قبول نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے اثر قبول نہیں کیا یعنی تکلیف نہیں ہوئی, چونکہ تکلیف آپ کو گراں گزرتی ہے. گراں گزرتی ہے, جبھی تو یہ آیات ہے کمال اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو نا, اب نظر سے بھی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے نا, جی, تو حضور کو کیا ہو رہا ہے؟ گراں. اللہ. تو تمہارے حریث کون ہے؟ نبی پاک جو رؤوف الرحیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کمال محبت ہے حضور. جس طریقے سے اللہ محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہے, اسی طریقے سے حضور بھی اپنی امت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. لیکن ہاں ہم غافل ہیں, ہم غفلت میں ہیں. ہم غفلت میں ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے کہ جاگو, جاگو, سورج طلوع ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ہم تو سوئے ہوئے ہیں نا, شاید ہماری نشست بیدار کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور جب یہ پڑھا جاتا ہے تو مطلب پڑھنے والے کی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. سر اس کی 7 پشتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو پڑھے گا جی, اس کی 7 نسلوں میں اس کا تاثیر, اس کا فیض ہوگا, اللہ, اس کی روحانیت ہوگی, سبحان اس کے اللہ. ماتحت جو نوری مخلوقات ہیں وہ تمہارے وہ ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے, جی, ایسے ہی اس کی روحانیت اس کی پوری نسل کو آغوش میں لے لیتی ہے. سبحان اللہ. اور اس آیت پڑھنے والے کی ایک خاص بات اور ہے, جی, کہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آتی. کس وقت تک؟
اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت تک موت نہیں آتی کہ جب تک وہ دنیا میں ہی اپنا آخرت کا مقام نہیں دیکھ لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کمال ہے ان آیتوں کا. سبحان اللہ. تو اس کو اپنے ورد میں ہی رکھیں. کتنا آپ رکھیں؟ اس کو اپنے صرف ورد میں رکھیں. کیا تعلیم فرمائیں گے کہ مبتدی اس کو پہلے یاد کر لے؟ یاد کر لیں، 10 مرتبہ پڑھیں، اور عام روٹین میں اس کو 92 مرتبہ پڑھیں محمد کے عدد کے مطابق. 92 مرتبہ. 92. جی ہاں 92 ٹائمز. کیونکہ 92 مرتبہ اکثر نہیں سمجھ آتا لوگوں کو نا سبحان بقول آپ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ 92 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا 92 مرتبہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اپنے نام کے عدد کے مطابق بھی پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب جیسے کسی کے نام کے عدد بن رہے ہیں 1154، صحیح. تو وہ اسی آیت کو 1154 بار پڑھے. کمال کا فیض ہوگا شاہ صاحب. کمال کا فیض. سبحان اللہ آپ طریقے مجھ سے پوچھو، اعمال مجھ سے پوچھو سبحان کہ اللہ کس طرح کیا پڑھی جائے، میں آپ کو بتاؤں گا. سبحان اللہ. آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، جی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھیں، یا آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی خاص خواہش آپ کی کوئی خواہش ہے. جی دیکھیں ضرورتیں تو پوری ہو جائیں گی، خواہشات پوری نہیں ہوتی. سبحان لیکن آپ چاہو کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو اللہ. جی تو آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھو. اب یہ نہیں کتنے دن پڑھوں، ہاں جی یہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ کتنے دن میں کام ہو جائے گا. ہاں اب جتنے دن میں کام ہو جائے گا تو اپنا کام کر کے فرار. تو کام تو ہونا چاہیے. کام تو ہر حال میں ہوگا. سبحان اللہ ہو سکتا ہے تمہارا 1 ہی دن میں ہو جائے، سبحان اللہ. ہو سکتا ہے تمہارا 3 دن میں ہو جائے. اگر تمہیں اپنا ایمان پکا کرنا ہے نا تو تم اپنا کوئی ذہن میں رکھ کے نا اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھنا شروع کرو اس آیت کو. مطلب یقین کامل یہ کرنا. تمہارے یقین کو کامل و مکمل کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت کی برکت ہے. یہ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو یقین ہونا ضروری ہے، تو یہ یقین کے ساتھ پڑھیں تو کام ہوگا. یقین کو چھوڑ دو. اچھا تمہیں بھلے یقین ہو نہ ہو کہ تمہارا کام ہوگا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. پھر تو یقین تو اپنے آیت کی کمالی تو یہی ہے پھر کہ یہ تمہیں خود یقین تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب یقین اپنے کمال تک پہنچے. یقین اپنے کمال تک ہاں پہنچتا ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا کیا یقین، تمہارا یقین تو ڈگمگا جائے گا. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن یہ ڈگمگانے نہیں دیتی یہ آیت قرآن کی. بس شرط یہ ہے کہ اسے پڑھے کوئی. آپ کا کام صرف پڑھنا ہے. آپ نے صرف کولو کا بیل بننا ہے. کولوں کا بیل بننا ہے. ہاں اس آیت کے لیے خاص کر جس طرح کولو کا بیل گھومتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ آپ کو پوری کائنات گھمائے گی. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس. سبحان اللہ. تو حضور یہ کسی بھی مہم کے لیے اپنے نام کے عادات کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کسی کو ابھی جادو ہو گیا ہے، اب وہ کیسے اس سے فیض لے سکتا ہے؟ اس کو آیت کو 92 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. صحیح اس کا پانی دم کر کے مریض کو پلائے جس پہ جادو ہو. صحیح. تو وہ بھی اچھا اس آیت کا سب سے بڑا کمال ہی یہی ہے کہ مریض خود پڑھے. اچھا چاہے زبان توڑ کے پڑھ لے. مرض کی شدت میں اس کو ہوش نہیں ہوتا نا جی. لیکن اپنے رکھے، چاہے وہ 1 دفعہ ہو جائے 2 دفعہ تو ہو جائے سن بھی 3 دفعہ ہو سکتا جائے، ہے. سن بھی سکتا ہے اس آیت کو. لیکن پڑھے سب سے افضل ہے. پڑھے تو افضل ہے. ہاں صحیح. تو حضور خیر جادو کا معاملہ بتایا آپ نے، اور اگر کسی مرض کسی کو ایسا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب دعا کرو، تو اس کے لیے کوئی مطلب ایسا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ زمزم عموماً گھروں میں مل جاتا ہے، یہ بندہ کہیں سے لے لیتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، گھر کا پانی لیں، اس میں تھوڑے زمزم ڈال دیں. اس میں صحیح 40 مرتبہ یہی آخری دعایات پڑھ کے دم کریں اور اس کو پانی پلانا شروع کر دیں.
اس کے مرض میں کمی ہونی شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھو کہ اس آیت کے لیے خالی، سبحان اس اللہ. آیت کے لیے آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھو کہ میں اس کے لیے کتنا پڑھوں. سبحان اللہ. کوئی بھی کام ہو آپ کا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ کام کر لیا، باقی آپ دیکھ لینا. اللہ. چاہے 1 بار پڑھ کے پلا دو، 3 بار پڑھ کے پلا دو، 10 بار پڑھ کے پلا دو، جتنا اپنے عقل و فراست سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن عمل کے لیے پھر آپ کو ایک ترتیب اور ایک طریقے پہ آنا پڑے گا. اس کے فیض کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کھلا پڑھو. اگر اس کا عمل کرنا ہے، عامل بننا ہے، صاحب دعوات بننا ہے، تو پھر اس ترتیب سے آنا پڑے گا آپ کو. صحیح. تو ترتیب پہلے یاد کرنے کے پہلے بعد یاد کر لیں، پھر 360 بار 40 دن اس کو مکمل کر لیں، اپنی بیاض میں یہ طریقہ لکھ لیں. اچھا، اس کے بعد جب یہ ترتیب ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 900 مرتبہ پڑھنا ہے. 360 آپ نے 40 دن ہو گئی، جی. اس کے بعد 900 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح ہے. کتنے روز تک؟ 900 مرتبہ کتنے روز؟ 40 روز تک. 40 روزانہ 900 دفعہ. روزانہ 900 مرتبہ. ٹھیک. اچھا، پھر اس کو 2100 مرتبہ پہ آ جائیں گے 2100 ٹائمز 40 دن تک پر ڈے. پر ڈے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 3125 پہ آ جائیں گے. 3125 پر آ جائیں گے 40 دن. جب 3125 پہ آئیں گے نا تو پھر آپ اپنی کیفیت دیکھنا. سبحان اللہ. یہ 4 نصاب پورے ہوگا. یہ نصاب نہیں ہے، اچھا، یہ زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ ہے. ہاں، نصاب تو 1.25 لاکھ کے بعد شروع ہوگا. اس کے بعد اچھا. نصاب کی ایک طریقہ ہے اس کا. صحیح. ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں ایسا ہے کہ میں صرف بتا دیتا ہوں، جی. لیکن طریقہ کار نہیں بتاتا جو مجھے بتایا تھا. سبحان اللہ. آپ اپنے حجرے میں ہیں، حجرے میں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کی 1.25 لاکھ مکمل کر لی. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ کسی بزرگ سے فیض لینا چاہتے ہیں، اور ایسا فیض لینا چاہتے ہیں کہ بنفس نفیس. بنفس نفیس. ہاں، میں طریقہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ کسی ایسے بزرگ سے فیض لینا یا ان کو بلانا یا ان کو وہ کرنا، وہ تھوڑی سی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے. وہ کس معاملات میں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تم نے ان کو بلایا. اس لیے منع کرتے ہیں. لیکن یہ اس آیت کی یہ وہ ہے کہ آپ، اس کا طریقہ ہے کہ آپ تو رہنے دیں طریقہ وہ. اجازت نہیں مل رہی. ہاں، اللہ. وہ پھر وہ نصاب کے بعد ہے پھر وہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص فیض عطا فرمائے. آپ لوگ بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. نمبر ہے 0311 اور 1102021. اردو میں کہیں گے تو 0311 110 20 21. یہ آپ نمبر ملا کر ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. کئی کمنٹ میں بھی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیجئے. تو روزانہ تقریباً جیسے جیسے ممکن ہوتا ہے تو ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات کروائی جا سکے ڈاکٹر صاحب سے. اچھا، اس سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. پوری سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں نا، ہر صورت میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اس کی ابتدا میں نہیں ہے. اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ صورت لے کر آئے تھے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی. صحیح. تو اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی اس میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مولائے کائنات سے جب پوچھا گیا کہ حضرت اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، بسم اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کا فرمان ہے کہ بسم اللہ امان ہے، بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، سورہ توبہ کو اگر ہم پورا دیکھتے ہیں تو اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے، اس میں قہر بھی ہے، جی اس میں جلال بھی ہے،
سبحان اللہ، اس میں کمال بھی ہے. سبحان اللہ اور جمال. ہاں، اور اس میں باقاعدہ منافقین کے بارے میں بھی ذکر ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، بزرگوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ جو پڑھتا ہے وہ اس کے دشمن بھی توبہ توبہ کرتے ہیں. بالکل. کہ وہ دشمنوں کو بھی توبہ توبہ کرا دینے والی، جادوگر کو توبہ توبہ کرا دیتی ہے. یہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے. یعنی کہ دشمن کا وار تم تک نہیں پہنچتا، ہم تک نہیں پہنچتا اگر کوئی شخص اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے. یہ ڈھال بھی ہے، یہ ڈھال ہے، اعمال ہے. سبحان اللہ، جمال ہے، جلال ہے، کمال ہے. یہ اس میں جلال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ ڈھال بھی ہے، کمال بھی. یہ کمال بھی ہے. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان آیتوں، صرف سورہ توبہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں نا، کہ چاہے آپ کا دنیا کا کوئی کام ہو، چاہے آپ کے آخرت کا کوئی کام ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. یہ کال اٹھانے تو میں چلو ایسے ہی پڑھ لیں. اس کو صرف اپنے ورد میں رکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر واجد سے بات کر رہی ہے؟ جی بات کیجیے، ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ایک مریض ہے، بیمار ہے، ان کا نام حنیفہ ہے. استخارہ کر کے بتا دیجیے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل بہت زیادہ بیمار ہے. نام اور والدہ کا نام دوبارہ بتائیے گا. مشتاق کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام حنیفہ. حنیفہ. اچھا، کیا پتہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر خیر بتا رہے ہیں، مطلب بیمار ہیں یہ؟ بیمار ہیں یہ، ان کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، ان کے نا پیٹ میں کوئی پرابلم ہے. وہ ڈاکٹر آپریشن بھی کروایا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوا. وہ کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب. جی یہ 2 آیتیں نا، یہ بہترین استخارہ بھی ہے. بہترین استخارہ بھی. ہاں، سبحان اللہ. آپ جو پتہ کرنا چاہو، اس کی روحانیت آپ پہ وہ ظاہر کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیسے؟ ہاں، وہ کیسے؟ جی. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی کام پیش آئے، صحیح، جیسے کوئی رشتہ آیا، جی، اب تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ رشتہ ان دونوں کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. صحیح. آپ باوضو ہو کر 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 ٹائم پڑھ کر آپ بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو بالکل واضح طور پہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. کیا نظر آئے گا؟ کہ یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. مطلب وہ کوئی رنگ نظر آئے گا یا لکھا ہوا یا کوئی بتاتا ہوا؟ اس کو باقاعدہ بتاتے ہوئے معلوم ہوگا. کہ کوئی بتا رہا ہے. جی، بتانے والا بتاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی اچھا سا منظر آ جائے گا تو میرے لیے اچھا ہے، بارش ہو گئی تو میرے لیے وہ ہے، اور اگر میں نے کوئی ویران دیکھ لیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا، مطلب بالکل واضح الفاظ کے ساتھ. جی، کہ وہ سنے گا کہ یہ بہتر ہے یا نہیں ہے بہتر، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن پڑھا 70 دفعہ جائے گی آیت. 70 ٹائم آفٹر عشاء، جب وہ سوئے. اچھا، عموماً تو سوتے ہی نہیں ہے نا لوگ، عشاء میں تو نہیں سوتا کوئی بھی. فجر پڑھ کے سوتے ہیں پاکستان، کراچی میں. اب یہاں تو روزہ رکھ کے سوتے ہیں عموماً. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اجازت لینی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، تھوڑا سا اونچا بولیں گے تو آسانی ہوگی.
اور حضور میں نے سیفی زنجیرے کا 3 دن کا عمل کر لیا، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ صحیح، سیفی زنجیرے کا عمل کر لیا ہے، 3 دن کا عمل کیا ہے، استعمال کی اجازت چاہتے ہیں۔ بالکل میری طرف سے اجازت ہے، لیکن ان سے یہ کہیں کہ اس کو اپنے ورد میں مداوت میں ضرور رکھیں، 11 مرتبہ مداومت ضرور رکھیں۔ اچھا، میں اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خوشخبری یہ بتانا چاہوں گا کہ عید کے بعد میرا روحانی دورہ ہے، اور وہ روحانی دورہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ترکی میں بھی ہوگا اور دبئی میں ہوگا۔ اور دبئی میں جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو ابوظہبی میں رہتے ہیں، شارجہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، عمان میں رہتے ہیں، مسقط میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ دبئی میں مجھ سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ 20 اپریل کو میرا انشاءاللہ دورہ شروع ہوگا۔ پہلے میں انشاءاللہ ترکی میں ہوں گا۔ ترکی کے اندر جو ہمارا روحانی دورہ ہوگا وہ استنبول میں ہوگا اور برسا میں ہوگا اور اناطالیہ میں ہوگا۔ تو ان 3 جگہوں پہ میں انشاءاللہ ترکی میں بیٹھوں گا۔ جو لوگ یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے آسانی ہو ترکی آنا، وہ ترکی میں آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جو ترکی میں میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں، جو ملنے والے ہیں، جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ ترکی کا دورہ میرا شروع ہوگا، انشاءاللہ روحانی دورہ ترکی کا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر پوسٹ بھی میں آپ کو سینڈ کروا دوں گا۔ اور جو لوگ ترکی میں مجھ سے ملنا چاہیں وہ ترکی میں ملاقات کر سکتے ہیں، جو دبئی میں ملنا چاہیں وہ دبئی میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ 20 اپریل سے انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ دورہ شروع ہوگا، اور جو ملنا چاہیں وہ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں تاکہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے مثال کے طور پہ پاکستان نہیں آ سکتے کسی مشکلات کی وجہ سے، تو پریشانیوں کی وجہ سے، یا وہ نہیں آ سکتے، کوئی بھی معاملہ ہو، تو وہ مجھ سے دبئی میں مل سکتے ہیں۔ اچھا، جن کو ترکی قریب پڑتا ہے وہ ترکی میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب ترکی یہ کہ یورپ والوں کے لیے بھی قریب رہتا ہے، وہاں سے لوگ بھی آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں ملاقات کے لیے، تو جو ترکی میں رہتے ہیں وہ ترکی میں ملاقات کر لیں گے، جو دبئی میں رہتے ہیں وہ دبئی میں مجھ سے ملاقات کر لیں گے انشاءاللہ۔ 20 اپریل سے آپ کا 20 اپریل سے میرا انشاءاللہ دورہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ملنا چاہے اور جو بھی سلسلے کے اندر داخل ہونا چاہے، میری طرف سے اجازت ہے، وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مجھے پاکستان میں آپ بھیج کر خود ترکی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ہاں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہمارا دورہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہوتا رہتا ہے دورہ ہمارا۔ سبحان اللہ۔ اور پاکستان میں دیکھیں نا، اب میں مختلف شہروں میں بیٹھتا ہوں میں، بالکل ابھی بس یہ کہ بیچ میں تھوڑی طبیعت ناساز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دورہ رہ گیا، ورنہ اپوائنٹمنٹ تو 600-700 سے زیادہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ 1 مئی کے بعد ہاں میں نے خیر آپ کے حکم پر اچھا، تم نے وہ دورے کے لیے نمبر یہی ہے؟ باقی آپ کے ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، جو ترکی میں ملنا چاہے وہ اسی نمبر سے رابطہ کر سکتا ہے، جو دبئی میں ملنا چاہے وہ اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑنا ہم نے کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے پاکستان سے ہو یا کہیں سے بھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیں نا، اب میں تو آسانیاں بانٹ رہا ہوں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہے وہ شاذلی جواہر کے نمبر پر بالکل رابطہ کر سکتے تو ہیں۔ شاذلی جواہر کا نمبر بتا دوں میں؟ بالکل، وہ پوسٹ بنا کے ہم اس کو وائرل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس نمبر پر رابطہ، شاذلی جواہر تو خیر وہ ہمارا چینل ہے، ہمارا پنجاب کا نمبر ہے نا، جو ہمارا اپوائنٹمنٹ کا نمبر ہے، اس نمبر کو آپ چلا دیں کہ جو یہاں ملاقات کرنا چاہیں وہ اس نمبر سے اپوائنٹمنٹ لے لیں، اور جو ترکی میں ملنا چاہیں وہ اس نمبر سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، خیر وہ جیسا آپ حکم فرمائیں گے وہی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو وہ خیر کالز، آخری کال لے کے اجازت چاہوں۔ ٹھیک ہے، ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمد للہ۔ بہت جو بات کر رہا ہوں بڑی بات بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں چاہیے سابق کا اچھا، آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، آپ جو ہے نا وائس میسیج کر دیجیے گا اس نمبر پر، واٹس ایپ کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سن کر اس کا جواب دے دیں گے۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت پر اسی مقام پر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہوں گے میں ساتھ ایک ہمارے۔ بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس عمال کو یہ ہے کہ ہم کسی مزار پہ بھی کر سکتے ہیں، اور قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں، اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ کسی بزرگ کے روحانی سے استفادہ حاصل کریں، ارے ٹھنڈا پانی منگاؤ نا، تو ہم اسی عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ
کسی مزار پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور جب عمل ہم مزار پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، گھر میں پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ جو باقاعدہ طور پہ اس کا عمل کرنا چاہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے بالکل طریقہ کار سمجھ کے پھر وہ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی میری طرف سے عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اس سے اجازت نہ لیں، بالکل اجازت ہے۔ آپ خود بھی یہ آیت یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ آیت یاد کرائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ نے ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس سے تمام وظائف ترک ہو جاتے ہیں، تمام عبادتیں ترک ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ اپنے آخری وقت میں بھی نا چاہے ایک بار ہی کیوں نہ پڑھنا، اس آیت کو کبھی ترک نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخی آستانے کو سلامت رکھے، سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔